آج ہمارا ٹاپک ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بارے میں آپ کے تمام ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سمجھنے کے لیے اسپیس، ٹائم اور نیوٹن کے یونیورسل لا آف گریویٹیشن کا علم ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں کو سمجھے بغیر یہ تھیوری آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، تو ہماری رائے ہے کہ پہلے آپ اسپیس، ٹائم اور نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن پر ہماری ویڈیو دیکھ لیں۔ یہاں بھی ہم آپ کو تھوڑا بہت کنسیپٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر آئزیک نیوٹن کی مشہور ایپل والی سٹوری تو آپ سب نے سنی ہی ہوگی۔ جب ایک دن نیوٹن ایپل ٹری کے نیچے بیٹھ کر کچھ آبزرو کر رہے تھے، اسی وقت ایک ایپل زمین پر گرتا ہے۔ تب انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ایپل زمین پر کیوں گرا؟ یہ ہوا میں بھی تو رہ سکتا تھا۔ کس نے اس کی انرشیا کی سٹیٹ کو تبدیل کیا اور اسے زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا؟ کیونکہ نیوٹن کے فرسٹ لا آف موشن کے مطابق تو کوئی بھی آبجیکٹ تب تک حرکت نہیں کر سکتا جب تک اس پر کوئی فورس نہ لگائی جائے۔ مگر جب نیوٹن نے ایپل کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ کس نے ایپل پر فورس لگائی؟ کافی دن یہ سوچنے کے بعد انہوں نے اس کوسچن کا آنسر ایک لا کی صورت میں پیش کیا۔ یہ تھا یونیورسل لا آف گریویٹیشن۔ اس لا کے مطابق دنیا میں موجود ہر چیز دوسری چیز کو ایک اٹریکٹیو فورس کے ذریعے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انہوں نے اس اٹریکٹیو فورس کو گریویٹیشنل فورس کا نام دیا، اور زمین کے کیس میں یہی گریویٹیشنل فورس گریوٹی بن جاتی ہے۔ جس باڈی کا ماس زیادہ ہوگا اس کے پاس دوسری چیزوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے فورس آف اٹریکشن بھی زیادہ ہوگی۔ چونکہ زمین کا ماس بہت زیادہ ہے، زمین کے پاس گریویٹیشنل فورس بھی زیادہ ہے۔ نیوٹن کے سیکنڈ لا آف موشن کے مطابق فورس ماس اور ایکسلریشن کا پروڈکٹ ہوتی ہے۔ ایکسلریشن ماس کے انورسلی پرپورشنل ہوتا ہے، تو جس آبجیکٹ کا ماس زیادہ ہوگا اس میں ایکسلریٹ کرنے کی صلاحیت بہت کم ہوگی۔ زمین کا ماس چونکہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس فورس کے نتیجے میں زمین بہت کم ایکسلریٹ کرے گی، جسے ہم نگلیکٹ کر دیں گے۔ جبکہ ایپل کا ماس ارتھ کے مقابلے میں بہت بہت کم ہے، اس لیے اس میں ایکسلریٹ کرنے کی صلاحیت بھی زمین کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ایپل زمین کی طرف ایکسلریٹ کر جاتا ہے، یعنی زمین پر گر جاتا ہے۔ نیوٹن کے لا آف گریویٹیشن کو میتھمیٹیکلی یوں لکھا جاتا ہے۔ اس میں اسمال ایم میس آف ایپل ہوگا، کیپیٹل ایم میس آف ارتھ ہوگا، ایف ہے گریویٹیشنل فورس، اور ڈی زمین اور ایپل کے درمیان فاصلہ ہے۔ جی کو گریویٹیشنل کانسٹنٹ کہتے ہیں اور اس کی ویلیو ہوتی ہے 6.627 × 10⁻⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر kg اسکوائر۔ نیوٹن نے یہ بھی بتایا کہ گریویٹیشنل فورس دو آبجیکٹس کو ملانے والی سیدھی لائن پر ہی ایکٹ کرتی ہے۔ جیسا کہ زمین اور ایپل کے کیس میں یہ فورس زمین اور ایپل کے سینٹر کو ملانے والی سیدھی لائن پر ہی ایکٹ کرے گی، اس لیے یہ ایپل سیدھا زمین کے سینٹر کی طرف گرتا ہے۔ اگر آپ اس ٹری کو ٹیڑھا کر دیں تب بھی یہ فورس ایپل کو زمین کے سینٹر کی طرف ہی گرائے گی، کیونکہ یہ گریویٹیشنل فورس جو ایپل اور زمین کے درمیان ہے اٹ آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈ دا سینٹر آف ارتھ۔ یہ تھا نیوٹن کا لا آف گریویٹیشن۔ نیوٹن کے مطابق یہ گریویٹیشنل فورس ہر وقت ایکٹ کر رہی ہے اور اسی کی وجہ سے کائنات کا سارا سسٹم چل رہا ہے۔ اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہی چاند زمین کے گرد ایک فکس آربٹ میں گھوم رہا ہے اور زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ مگر نیوٹن کچھ سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ مثلاً یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر دو آبجیکٹس کے درمیان گریویٹیشنل فورس موجود ہے، مگر یہ فورس کہاں سے آتی ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس کی وجہ کیا ہے؟ گریوٹی کیسے کام کرتی ہے؟ اس کے علاوہ نیوٹن کے مطابق تو گریوٹی لائٹ کو بھی افیکٹ نہیں کرتی تھی، مگر جب انہوں نے تجربات کیے تو انہیں لائٹ کا بیہیویئر بہت عجیب لگا۔ نیوٹن لائٹ کے اس بیہیویئر کو بھی ایکسپلین نہ کر سکے۔ نیوٹن اپنے لا آف گریویٹیشن کی مدد سے مرکری کے آربٹ کو بھی ایکسپلین نہ کر سکے، کیونکہ مرکری کا آربٹ فکس نہیں رہتا، یہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ ان تمام خامیوں کے ساتھ نیوٹن کے اس لا میں ایک اور بڑی خامی یہ تھی کہ انہیں لگتا تھا کہ گریویٹیشنل فورس انسٹنٹ ہے اور ہر وقت موجود ہوتی ہے۔ اس فورس کی وجہ سے کائنات کا سسٹم چل رہا ہے۔
تو اگر سورج اچانک ہمارے سولر سسٹم سے غائب ہو جائے تو ہماری زمین کو فوراً پتہ چل جائے گا اور ہماری ارتھ سورج کے آربٹ سے نکل کر بالکل اسٹریٹ یعنی سیدھی لائن میں حرکت کرنا شروع کر دے گی۔ پھر ان تمام خامیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے کہانی میں انٹری ہوتی ہے آئنسٹائن کی۔ آئنسٹائن نیوٹن سے تو بہت زیادہ انسپائر تھے، مگر وہ نیوٹن کی اس تھیوری جو کہ گریوٹی سے ریلیٹڈ تھی اس سے بالکل بھی انسپائر نہ تھے۔ آئنسٹائن نے دنیا کے سامنے فورس آف گریوٹی کو ایک نئے طریقے سے پیش کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی، جو انہوں نے 1905 میں دی، مگر یہ تھیوری صرف انرشیل فریم آف ریفرنس میں کام کرتی تھی۔ انرشیل فریم آف ریفرنس ایسا فریم آف ریفرنس ہوتا ہے جس کا ایکسلریشن صفر ہوتا ہے، اور ایکسلریشن تب صفر ہوتا ہے جب باڈی ریسٹ میں ہو، یعنی اپنی ویلوسٹی تبدیل نہ کرے، یا پھر یونیفارم سپیڈ سے حرکت کرتی رہے، تب بھی ایکسلریشن صفر ہوتا ہے۔ مگر چونکہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے جس کی وجہ سے اس میں ایکسلریشن آ جاتا ہے، اس لیے زمین کی موشن کو ایکسلریٹڈ موشن کہا جاتا ہے۔ یہ اسپیس ٹائم میں کرو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایسی موشن جو اسپیس ٹائم میں کرو کی وجہ سے ہو اسے ایکسلریٹڈ موشن کہتے ہیں۔ یہ موشن انرشیل فریم سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ایسی نان انرشیل یا ایکسلریٹڈ فریم آف ریفرنس میں موشن کو سمجھانے کے لیے آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی۔ ایکسلریٹڈ فریم وہ ہوتا ہے ایسا فریم آف ریفرنس جس کے پاس ایکسلریشن ہو، جو ویریبل ویلوسٹی سے حرکت کر رہا ہو۔ ایکسلریٹڈ یا نان انرشیل فریم آف ریفرنس میں ایکسلریشن صفر نہیں ہوتا۔ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا ہی ایک اسپیشل کیس ہے۔ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اگر گریوٹی کو شامل کر لیا جائے تو یہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی بن جاتی ہے۔ آئنسٹائن نے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی 1915 میں پیش کی۔ آئنسٹائن کو جب یہ معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز ایکسلریٹ کر رہی ہے یعنی حرکت کر رہی ہے، تو انہوں نے اس ایکسلریشن کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ آئیے آپ کو یہ ایکسپیریمنٹ سمجھاتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ آپ آئنسٹائن ہیں اور امیجن کریں کہ آپ ایک ایسی لفٹ میں موجود ہیں جو اسپیس میں تیر رہی ہے جہاں گریوٹی صفر ہے۔ آپ بھی اس لفٹ کے اندر تیر رہے ہیں۔ آپ لفٹ کے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ اب اگر اس لفٹ کو ایک رسی سے باندھ کر 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی سپیڈ سے موو کروایا جائے تو جیسے جیسے لفٹ کو رسی کی مدد سے اوپر کی طرف کھینچا جائے گا تو آپ جو کہ پہلے سے لفٹ میں تیر رہے تھے، کیونکہ گریوٹی صفر تھی اس لیے آپ لفٹ کی سرفیس پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو اب جیسے ہی 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی سپیڈ سے لفٹ کو حرکت کروایا جائے گا تو آپ لفٹ کی سرفیس پر آ جائیں گے، اور اب آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ آپ ارتھ کی سرفیس پر کھڑے ہیں۔ جیسا آپ ارتھ کی سرفیس پر کھڑے ہو کر فیل کرتے ہیں، اب آپ کو بالکل ایسا ہی فیل ہوگا۔ جب آپ کی لفٹ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی سپیڈ سے حرکت کرنا شروع کر دے گی تو آپ کو لگے گا کہ آپ زمین کی سطح پر کھڑے ہیں۔ آپ یہ فرق نہیں بتا پائیں گے کہ آپ کی لفٹ زمین پر ہے یا اسپیس میں تیر رہی ہے، کیونکہ آپ کی لفٹ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی سپیڈ سے حرکت کر رہی ہے، اور زمین کی گریوٹی بھی تو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ بتا دیا کہ ایکسلریشن اور گریوٹی ایک ہی چیز ہیں، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن اور گریوٹی ایک ہی چیز کو سمجھانے کے دو مختلف طریقے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلریشن اور گریوٹی ایک ہی کوانٹٹی ہیں، یعنی یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ایکسلریشن ہی گریوٹی ہے اور گریوٹی ہی دراصل ایکسلریشن ہے۔ تو آئنسٹائن کا پہلا ڈاؤٹ تو کلیئر ہو گیا کہ ایکسلریشن کیا ہے۔ اب اس سوال کا جواب انہیں مل گیا کہ ایکسلریشن ہی دراصل گریوٹی ہے۔ اب ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ گریوٹی کیا ہے۔ آئنسٹائن نے گریوٹی کو سمجھانے کے لیے اسپیس ٹائم کا کنسیپٹ دیا۔ اگر آپ اسپیس ٹائم کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو اسپیس ٹائم پر موجود ہماری ویڈیو دیکھ لیں، یہاں بھی ہم آپ کو اسپیس ٹائم کا تھوڑا سا کنسیپٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسپیس کیا ہے، ٹائم کیا ہے، اور کون سی چیز ان دونوں کو جوڑتی ہے۔ ہمارے چاروں طرف جو کچھ موجود ہے،
یہی سب کچھ اسپیس ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے آس پاس موجود ہر چیز ایمپٹی اسپیس کیسے ہے؟ ہر چیز ایٹمز سے مل کر بنی ہوئی ہے، ایون کہ ہماری باڈیز بھی ایٹمز سے مل کر بنی ہیں، اور اس ایٹم کا زیادہ تر حصہ خالی ہے۔ مطلب ایٹم کے زیادہ تر حصے میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف خالی جگہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایٹم میں زیادہ تر اسپیس ہے، اور اس سے ہم یہ بات اخذ کر سکتے ہیں کہ کائنات ایٹم مطلب اسپیس سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ اسپیس میں کسی بھی چیز کی پوزیشن بتانے کے لیے ہم کوآرڈینیٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کو بتاتے ہیں۔ اس کو ہم آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک مشکل کنسیپٹ ہے۔ فرض کریں جو پیج آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، یہ پورا پیج ایک کائنات ہے۔ اس پر موجود جو الفاظ ہیں اسے آپ زمین، ہم، آپ اور آپ کے آس پاس کا ماحول مان لیں۔ اگر یہ تمام الفاظ اس پیج سے غائب کر دیے جائیں تو پیچھے کیا بچے گا؟ پیچھے ایمپٹی پیج بچے گا۔ یہ ایمپٹی پیج ہی دراصل اسپیس ہے۔ یہ الفاظ اس پیج پر پھیلے ہوئے تھے۔ اسی طرح تو کائنات بھی کسی چیز پر پھیلی ہوئی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کیا ہے جس پر پوری کائنات کو پھیلایا گیا ہے، ان الفاظ کی طرح بکھیرا گیا ہے؟ یہ ایمپٹی اسپیس ہے۔ اس کائنات میں بہت سے ایونٹ ہو رہے ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، دن رات بدلتے ہیں، ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں۔ ان سب ایونٹ سے ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ ٹائم ہمیشہ حال سے مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گھڑیوں کی دریافت سے پہلے بھی ٹائم ایگزسٹ کرتا تھا۔ لوگ سورج کی حرکت سے یا ستاروں کی حرکت سے وقت کا پتہ لگاتے تھے۔ گھڑیاں صرف ٹائم میئر کرنے کی ڈیوائس ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری گھڑیاں وقت نہیں ہیں۔ آئیے بتاتے ہیں کیسے۔ وقت کی اگر کوئی تعریف کی جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک بدلاؤ ہے، ایک چینج ہے۔ ہر نینو سیکنڈ ہوتی تبدیلی ہی دراصل وقت ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہوئی ہے۔ ایٹم بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اس حرکت کی وجہ سے کائنات ہر لمحے بدل رہی ہے۔ یہ ہر لمحے ہوتا بدلاؤ ہی دراصل وقت ہے۔ ہم چوتھا ڈائمینشن بھی مانتے ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ ٹائم اور اسپیس ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھر آئنسٹائن نے سوچا کہ اسپیس ٹائم کو کون جوڑتا ہے؟ آئنسٹائن کو یہ بات سوچنے میں لگ بھگ 10 سال لگ گئے۔ انہوں نے اس سوال کا جواب کہ اسپیس ٹائم کو کون جوڑتا ہے کچھ یوں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسپیس اور ٹائم کو ماس جوڑتا ہے۔ فرض کریں اسپیس ٹائم ایک چادر کی طرح ہے۔ اگر آپ اس چادر پر ایک ہیوی آبجیکٹ یعنی ایک بہت بھاری ماس رکھ دیں تو اس ماس کی طرح اسپیس ٹائم میں بھی ایک کرو بن جائے گا۔ اسی کرو کو انہوں نے گریوٹی کا نام دیا۔ یہ جو کرو اس کپڑے یعنی اسپیس ٹائم میں آ جاتا ہے اسے ہی تو گریوٹی کہتے ہیں۔ یہ ایکسپیریمنٹ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کپڑے کو چاروں طرف سے اچھی طرح باندھ کر ایک ہیوی آبجیکٹ درمیان میں رکھ دیں۔ اب اس چادر کو اسپیس ٹائم کہہ لیں، اور یہ جو کرو اس کپڑے میں پیدا ہوا ہے یہی دراصل گریوٹی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا پتھر اندر پھینکے تو یہ چھوٹا پتھر اس بڑے پتھر کے گرد گھومنے لگے گا۔ یہی گریوٹی کا کنسیپٹ ہے۔ سورج کا ماس بہت زیادہ ہے، اس لیے سورج اسپیس ٹائم کو سب سے زیادہ ڈسٹور کرتا ہے، اور سورج کی وجہ سے بننے والا کرو بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ سارے پلینٹس اس میں سما جاتے ہیں اور سورج کے گرد گھومنے لگتے ہیں۔ ہماری زمین کا ماس بے شک سورج کے مقابلے میں بہت کم ہے، مگر پھر بھی کافی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے زمین بھی اسپیس ٹائم میں کرو بنا دیتی ہے، اور اسی کرو کی وجہ سے چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے۔ یہ کرو ہی چاند کو گریوٹی پرووائڈ کرتا ہے۔ آئنسٹائن نے بتایا کہ یہ گریوٹی ایک فورس ہے جو اسپیس ٹائم میں کرو کی وجہ سے بنتی ہے۔ جس آبجیکٹ کا ماس زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اسپیس ٹائم کو ڈسٹور کرتا ہے، یعنی اتنا ہی زیادہ اسے کرو کرے گا، اور جتنا زیادہ کرو ہوگا اتنی ہی زیادہ گریوٹی ہوگی۔ تو جس آبجیکٹ کا ماس زیادہ اس کی گریوٹی بھی زیادہ ہوگی۔ آئنسٹائن نے اس سوال کا جواب بھی اب دے دیا کہ گریوٹی کیا ہے اور کیسے کام کرتی ہے۔ اسپیس ٹائم میں بننے والا کرو گریوٹی ہے اور یہ ایک فورس کی طرح کام کرتی ہے۔ آئنسٹائن نے مزید بتایا کہ گریوٹی ٹائم کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔
جہاں گریوٹی زیادہ ہوتی ہے مطلب جہاں اسپیس ٹائم میں کرو زیادہ ہوگا وہاں ٹائم آہستہ گزرے گا، اور جہاں گریوٹی کم ہوگی یعنی جہاں اسپیس ٹائم میں کرو کم ہوگا وہاں ٹائم بھی تیزی سے گزرے گا، یعنی جہاں اسپیس ٹائم فلیٹ ہوگا وہاں ٹائم تیزی سے گزرے گا۔ اسی تھیوری پر ہی ہمارے GPS سسٹم بیسڈ ہیں۔ ہم شروع سے ہی سمجھتے آ رہے ہیں کہ لائٹ سیدھی لائن میں حرکت کرتی ہے۔ نیوٹن بھی یہی سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ گریوٹی لائٹ کو ایفیکٹ نہیں کرتی، مگر آئنسٹائن نے بتایا کہ اسپیس ٹائم میں ہیوی آبجیکٹس کی وجہ سے جو کرو آتا ہے، جو سکڑاؤ پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لائٹ اپنے راستے سے بینڈ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اس بات کی وضاحت کچھ یوں کی۔ انہوں نے بتایا کہ سولر سسٹم میں سورج کے پاس سب سے زیادہ ماس ہے، جس کی وجہ سے اسپیس ٹائم میں سورج سب سے زیادہ کرو بناتا ہے۔ اسی لیے جو سٹار سورج کے پیچھے ہیں وہ ہمیں اپنی صحیح پوزیشن پر نظر نہیں آتے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی پوزیشن کا صحیح سے تعین نہیں کر سکتے، کیونکہ اسپیس ٹائم میں سورج کی وجہ سے بننے والے کرویچر کی وجہ سے ان سٹارز کی لائٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے سورج گرہن کے دن اپنے ایک کولیگ کے ساتھ مل کر ایک ایکسپیریمنٹ بھی کیا اور میتھمیٹیکلی کیلکولیٹ کر کے بتا دیا کہ لائٹ کتنے اینگل پر بینڈ ہوتی ہے، اور یہ بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ آئنسٹائن نے اپنی اس تھیوری کی مدد سے مرکری کے آربٹ کو بھی ایکسپلین کیا۔ مرکری جب بھی سورج کے گرد چکر لگاتا ہے تو اس کا آربٹ شفٹ کر جاتا ہے، یعنی مرکری کا آربٹ فکس نہیں رہتا بلکہ اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ نیوٹن مرکری کے اس آربٹ کو بھی ایکسپلین نہیں کر سکے تھے۔ نیوٹن نے کہا تھا کہ گریوٹی انسٹنٹ ہے، یعنی فوری کام کرتی ہے، اسی لیے اگر سن ہمارے سولر سسٹم سے غائب ہو جاتا ہے تو زمین کو فوراً پتہ چل جائے گا اور وہ سورج کے آربٹ سے نکل کر سیدھی لائن میں حرکت کرنا شروع کر دے گی۔ مگر آئنسٹائن نے بتایا کہ گریوٹی انسٹنٹ نہیں ہے، کیونکہ سورج کی وجہ سے اسپیس ٹائم میں جو کرو آتا ہے یا جو ڈسٹورشن پیدا ہوتی ہے، یہ کرو اچانک جادو کی طرح غائب نہیں ہو سکتا، بلکہ جب سورج غائب ہوگا تو اسپیس ٹائم میں موجود کرو میں ایک ڈسٹربنس یا ویو پیدا ہوگی جسے انہوں نے گریوٹی ویو کا نام دیا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سورج کے غائب ہونے پر زمین کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ سورج کی وجہ سے جو کرو بن رہا تھا، جو گریوٹی بن رہی تھی، وہ اب نہیں رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گریوٹی ویوز تو لائٹ کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی سے حرکت کریں گی اور فوراً زمین کو آ کر باخبر کر دیں گی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گریوٹی ویوز کی سپیڈ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بات تو تجربات سے ثابت ہو چکی ہے کہ لائٹ کی سپیڈ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ سپیڈ ہے جو کہ صرف اور صرف لائٹ کی ہے۔ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز دنیا میں کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، کیونکہ نیچر نے ایک بیریئر لگا دیا ہے، ایک حد مقرر کر دی ہے کہ بس لائٹ کی سپیڈ ہی آخری سپیڈ ہے۔ لائٹ کی سپیڈ سے زیادہ تیز کوئی سپیڈ نہیں ہے۔ تو پھر گریوٹی کیسے لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیز سپیڈ سے حرکت کر سکتی ہے؟ یہ بات تو نیچر کے لا کے اگینسٹ ہے۔ لائٹ کی سپیڈ سب سے زیادہ ہے، اسے بھی زمین تک آنے میں 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو آئنسٹائن نے کہا کہ اگر گریوٹی ویو کی سپیڈ کو لائٹ کی سپیڈ کے برابر مان لیا جائے، یعنی گریوٹی کی سپیڈز بھی 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ مان لی جائے، تو یہ ویوز بھی لائٹ کی سپیڈ سے حرکت کرتی ہوئی 8 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد ہی زمین سے ٹکرائیں گی اور زمین کو سورج کے آربٹ سے نکال کر ایک سیدھی لائن میں پھینک دیں گی۔ یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارتھ اس کرو میں موو کرتے کرتے سن میں کیوں نہیں گر جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی خود کی بھی ویلوسٹی ہے جو بہت زیادہ ہے، اور زمین بہت زیادہ تیزی سے حرکت کر رہی ہے۔ اس سپیڈ کی وجہ سے زمین سورج میں نہیں گرتی بلکہ اس کے گرد آربٹ میں حرکت کرتی رہتی تھی۔ یہ تھی نیوٹن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ اس تھیوری کے ذریعے انہوں نے دنیا کے سامنے گریوٹی کا ایک نیا کنسیپٹ پیش کیا۔